عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم درخواست لکھنے کے بنیادی اصول سیکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ایسے کون سے بنیادی اصول ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک درخواست تحریر کی جا سکتی ہے۔ تو طلباء و طالبات، اس سے پہلے کہ درخواست لکھنے کے اصولوں کے بارے میں جانا جائے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں علم ہو درخواست کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے طلباء و طالبات، آپ کو بتاتی ہوں کہ درخواست کسے کہتے ہیں۔ جدید دور میں تمام ممالک اپنے اپنے ملک کو بہترین انداز میں چلانے کے لیے مختلف قوانین اور ضابطے بناتے ہیں۔ ان قوانین پر عمل کرنے کے لیے مختلف محکمے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، اگر وہ اپنے ملک کو بہترین انداز میں چلانا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے وہ مختلف قوانین بناتے ہیں، اور پھر ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے مختلف محکمے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں صحت کا محکمہ، تعلیم کا محکمہ اور لوگوں کی حفاظت کے لیے پولیس کا محکمہ، یہ تمام محکمے مختلف سطحوں پر اجتماعی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور یہ تمام محکمے اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق مختلف خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ عوام اپنے امور اور مسائل کے حل کے لیے ان محکموں سے رابطہ کرتی ہیں، اور اگر لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے عوام ان محکموں سے رابطہ کرتی ہیں۔ اس رابطے کا ذریعہ درخواست ہوتی ہے، یعنی ان محکموں سے رابطہ کرنے کے لیے عوام جو طریقہ کار اپناتی ہے اسے درخواست کہتے ہیں، جس میں کام یا مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس درخواست میں اپنا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے طلباء و طالبات، آپ کو بتاتی ہوں کہ درخواست کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ درخواست کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 انفرادی درخواست، نمبر 2 اجتماعی درخواست۔ تو انفرادی درخواست کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، ایسی درخواست جو ایک شخص لکھتا ہے، ایک شخص اپنے مسئلے کے حل کے لیے درخواست تحریر کرتا ہے، وہ انفرادی درخواست کہلاتی ہے۔ جبکہ اجتماعی درخواست ایسی درخواست جو مل کر چند لوگ تحریر کرتے ہیں، جیسا کہ اہل محلہ کسی مسئلے کے حل کے لیے درخواست مل کر تحریر کریں گے تو وہ اجتماعی درخواست کہلائے گی۔ لیکن اگر ایک طالب علم اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام کسی مسئلے کے حل کے لیے درخواست تحریر کرے گا تو وہ انفرادی درخواست کہلائے گی۔ تو طلباء و طالبات، آئیے اب سیکھتے ہیں کہ درخواست لکھنے کے بنیادی اصول کون کون سے ہیں۔ تو درخواست لکھنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، 1 یا 2 الفاظ کی جگہ چھوڑ کر پہلی سطر میں جس افسر کے نام درخواست لکھنی ہو اس کا عہدہ اور پتہ لکھیں۔ یعنی کہ جس افسر کے نام آپ درخواست لکھ رہے ہیں، پہلی سطر میں 1 یا 2 الفاظ کی جگہ چھوڑ کر اس افسر کا نام لکھیں گے، اس افسر کا عہدہ تحریر کریں گے اور اس کا پتہ لکھیں گے۔ جناب اور صاحب میں سے ایک لفظ تحریر کریں۔ تو طلباء و طالبات، اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ درخواست لکھتے ہوئے جناب اور صاحب کے الفاظ ایک ہی لائن میں تحریر نہیں کیے جا سکتے۔ تو درخواست تحریر کرتے ہوئے جناب یا صاحب میں سے کسی ایک لفظ کا انتخاب کیا جائے گا۔ دوسری سطر میں عنوان تحریر کریں، اور دوسری سطر میں جس مقصد کے لیے درخواست لکھی جائے گی وہ عنوان تحریر کریں گے، اور عنوان تحریر کرنے کے بعد اس کے نیچے لائن لگا دی جائے گی۔ تیسری سطر میں دائیں جانب جناب عالی کے ساتھ ندائیہ کی علامت لگائیں، اور پھر تیسری سطر میں
عنوان کے بالکل نیچے دائیں جانب ہم جناب عالی لکھیں گے اور جناب عالی کے لکھنے کے بعد علامت ندائیہ لگائیں گے۔ درخواست کے مقاصد کو 2 یا 3 پیراگراف کی صورت میں لکھیں اور پھر جس مقصد کے لیے درخواست تحریر کی جائے گی ان مقاصد کو یا اس مقصد کو 2 یا 3 پیراگراف کی صورت میں تحریر کریں گے۔ درخواست کے آخر میں انتہائی بائیں جانب العارض تحریر کریں اور اپنے مقاصد بیان کرنے کے بعد آپ درخواست کے آخر میں صفحے کے بائیں جانب العارض تحریر کریں گے۔ العارض والی سطر میں دائیں طرف تاریخ لکھیں اور جس سطر میں آپ العارض لکھیں گے اس کے بالکل دائیں جانب ہم تاریخ تحریر کریں گے۔ تو طلباء و طالبات، تاریخ تحریر کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ کچھ طلباء و طالبات تاریخ لکھتے ہوئے بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں، تو آئیے آپ کو بتاتی ہوں کہ تاریخ لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تاریخ ہندسوں میں، جبکہ مہینہ لفظوں میں اور سال بھی ہندسوں میں لکھیں۔ جب ہم تاریخ تحریر کرتے ہیں، جس دن درخواست لکھی جائے وہ تاریخ ہندسوں میں اور مہینہ لفظوں میں لکھا جاتا ہے اور سال بھی ہندسوں میں لکھتے ہیں۔ آخر میں درخواست گزار اپنا نام اور پتہ تحریر کرے اور جب درخواست کا اختتام ہو جائے تو درخواست لکھنے والا اپنا نام بھی لکھ سکتا ہے، لیکن اگر طلباء و طالبات درخواست لکھ رہے ہیں تو وہ اپنے نام کی بجائے الف ب ج بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اپنا رول نمبر اور جماعت کا نام بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ تو طلباء و طالبات، یہ تھے درخواست نگاری کے چند اصول جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک درخواست تحریر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب آپ کو نمونے کے طور پر ایک درخواست دکھاتی ہوں کہ درخواست کیسے تحریر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ درخواست تحریر کرنے کا سب سے پہلا اصول ہم نے پڑھا کہ پہلی سطر میں 1 یا 2 الفاظ کی جگہ چھوڑ کر جس افسر کے نام درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں ان کا عہدہ اور پتہ تحریر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اسکول کے پرنسپل کے نام درخواست لکھی جا رہی ہو تو ہم یوں لکھیں گے: بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ تو طلباء و طالبات، ہم نے یہ بھی جانا کہ درخواست تحریر کرتے ہوئے جناب یا صاحب میں سے کسی ایک لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو ہم لکھیں گے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ ہیڈ ماسٹر لکھنے کے بعد علامت وقفہ لگائی جائے گی۔ اس کے بعد اسکول کا نام گورنمنٹ ہائی اسکول لاہور۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا کہ دوسری سطر میں عنوان تحریر کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس درخواست کا عنوان ہے درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، اور عنوان کے بالکل نیچے تیسری سطر میں دائیں جانب ہم جناب عالی لکھیں گے اور علامت ندائیہ لگائیں گے، اور اس کے علامت ندائیہ کے بالکل نیچے والی سطر میں ہم شروع کریں گے نہایت ادب سے گزارش ہے کہ، پھر جس مقصد کے لیے درخواست تحریر کی جائے گی اپنے اس مقصد کو 2 یا 3 پیراگراف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد درخواست کا اختتام کرنے کے لیے اپنا مقصد بیان کرنے کے بعد صفحے کے انتہائی بائیں جانب العارض تحریر کریں گے اور العارض کے بالکل دائیں جانب ہم جس تاریخ کو درخواست لکھتے ہیں وہ تاریخ لکھیں گے۔ تو تاریخ لکھنے کا اصول بھی ہم نے جانا کہ مہینہ لفظوں میں، تاریخ ہندسوں میں اور سال بھی ہندسوں میں تحریر کریں گے، اور العارض کے نیچے والی لائن پہ ہم لکھیں گے آپ کا فرما بردار شاگرد الف ب ج۔ تو طلباء و طالبات، الف ب ج کے علاوہ آپ اپنی جماعت کا نام اور اپنا رول نمبر بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ تو طلباء و طالبات،
آج کے لیکچر میں ہم نے درخواست نگاری کے جو بنیادی اصول سیکھے ہیں، امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء و طالبات درخواست لکھتے ہوئے ان اصولوں کو مد نظر رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔